السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تیسرا درویش سیدھا ہوا، کھنگار کر گلا صاف کیا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا، بھائیو میری کہانی آپ سب سے مختلف ہے۔ میں خاندانی رئیس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے خاندان کو دولت، جائیداد اور عزت سے نواز رکھا تھا۔ ہم مخدوم تھے، ہماری اپنی گدی تھی۔ میں اپنے خاندان کی واحد نرینہ اولاد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے والد کو 5 بیٹیوں کے بعد اولاد نرینہ سے نوازا تھا۔ چنانچہ میری پرورش ناز و نہم میں ہوئی۔ بچپن میں ہی میرے پاس سب کچھ تھا۔ میں گاڑی پر سکول جاتا تھا اور جتنی دیر سکول رہتا تھا ہمارا ڈرائیور گاڑی سمیت سکول کے باہر کھڑا رہتا تھا۔ وہ ہر کلاس کے بعد مجھے پانی، شربت اور کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز کھلاتا تھا۔ میرا بیگ بھی وہی اٹھاتا تھا۔ سپورٹس کے ٹائم مجھے شوز بھی وہی پہناتا تھا اور اس دوران اگر کسی سے میرا جھگڑا ہو جاتا تھا تو وہ میری حفاظت بھی کرتا تھا اور دوسرے بچے کی ٹھکائی بھی۔ میرے پاس بچپن میں درجنوں جوتے، کپڑے، کھلونے، سپورٹس کا سامان اور رقم ہوتی تھی۔ میرے کلاس فیلوز کے والدین نے ان کے لیے ٹیوٹر رکھے ہوئے ہوتے تھے، جبکہ میرے والد نے میرے لیے ٹیوٹر کے ساتھ ساتھ ہیلپر بھی رکھے ہوئے تھے۔ یہ پیپرز کے دوران ہال میں بیٹھ کر میری امتحان میں مدد کرتے تھے۔ مدد بھی بس نام کی تھی، یہ میرا پورا پیپر لکھ دیتے تھے۔ والد بورڈ کو پیسے کھلا کر اپنی مرضی کے ایگزامینرز کا بندوبست کر دیتے تھے اور وہ پیپرز کے دوران مجھے میرے ہیلپرز کے ساتھ دوسرے کمرے میں بٹھا دیتے تھے۔ میں پیپر کے دوران سویا رہتا تھا اور میرا ہیلپر میرا پرچہ تیار کر دیتا تھا۔ اس ہیلپ کی وجہ سے میں ہر امتحان میں اول آتا تھا، لیکن عملی طور پر میرا علم صفر تھا۔ میں انگریزی تو دور، اردو بھی نہیں لکھ سکتا تھا۔ فزکس، کیمسٹری اور میتھ کیا چیز تھی، میں ان کے سپیلنگ سے بھی واقف نہیں تھا۔ میں نے 9 سال کی عمر میں گاڑی چلانا شروع کر دی۔ ڈرائیور کو ساتھ بٹھاتا تھا اور اپنی مرسڈیز کار گلیوں میں گھماتا رہتا تھا۔ میں نے اس زمانے میں کتنے لوگوں کا نقصان کیا مجھے یاد نہیں۔ میں دوسروں کی گاڑیاں ٹھوکتا تھا، کسی کی ریڈیو اور کسی کی دیوار گراتا تھا اور میرا والد ان کا نقصان پورا کرتا تھا۔ وہ مجھے کبھی کبھی سمجھانے کی کوشش بھی کرتا تھا، لیکن میری ماں اور بہنیں میری طرفداری کرتی تھیں، وہ مجھے اپنے پلو میں چھپا لیتی تھیں۔ تیسرا درویش رکا، لمبا سانس لیا اور میلے مفلر سے اپنی میلی آنکھیں صاف کیں۔ وہ دیر تک سرد آہیں بھرتا رہا۔ اس کی طبیعت ذرا سی سنبھلی تو وہ دوبارہ گویا ہوا۔ میری پرورش اس ماحول میں ہوئی تھی کہ میں نے ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ سگریٹ بھی پینا شروع کر دیا۔ ہمارے ملازم اور مرید مجھے سگریٹ پیتا دیکھ کر میری حوصلہ افزائی کرتے اور کہتے تھے، واہ شاہ جی واہ، آپ تو جوان ہو گئے ہیں، اور میں اپنی 10 انچ کی چھاتی پھلا کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ میں سگریٹ سے چرس پر کیسے آیا اور چرس سے شراب پر کیسے گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے اس کے بعد عورتوں کی گود میں کب چھلانگ لگائی مجھے اس کا بھی اندازہ نہیں ہوا۔ بس مجھے اتنا یاد ہے کہ میں دوپہر 2 بجے اٹھتا تھا، نہا دھو کر تیار ہو کر نکلتا تھا۔ میرے ساتھ 10-20 فقرے ہوتے تھے۔ ہم طوائف خانوں میں جاتے تھے، ساری رات شراب پیتے تھے، گانا سنتے تھے اور طوائفوں کے پاؤں میں لاکھوں روپے بکھیر دیتے تھے۔ میں جب پچھلے پہر بے ہوش ہو جاتا تھا تو میرے دوست اور میرے ملازم مجھے اٹھا کر حویلی لاتے تھے اور مجھے میرے بیڈ پر ڈال کر چلے جاتے تھے، اور میری آنکھ اگلے دن 2 بجے کھلتی تھی۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا تھا کہ میں 3 دن سویا رہتا تھا، اور جب آنکھ کھلتی تھی تو اپنی والدہ اور بہنوں کو اپنے سرہانے قرآن پڑھتے اور روتے دیکھتا تھا۔ میرے والد نے مجھے سمجھانے اور روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں اصلاح سے بہت آگے نکل گیا تھا۔ مجھے ان کی باتیں سمجھ ہی نہیں آتی تھیں۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر مجھ میں کس چیز کی کمی ہے، میں آخر کیا جرم، کیا گناہ کر رہا ہوں۔ بہرحال قصہ مختصر، میرے والد میری حالت دیکھ کر کڑ کڑ کر فوت ہو گئے۔ آپ یقین کریں کہ میں نے والد کو دفن کرتے وقت شکر ادا کیا۔ مجھے روکنے ٹوکنے والا دنیا سے چلا گیا، وہ خام خواہ کا سیاپا تھا۔ تیسرا درویش رکا اور اس کے بعد دھاڑے مار کر رونے لگا۔ ہم سب اسے تسلی دینے لگے، لیکن اس کی آنکھیں اس وقت دریا بن چکی تھیں۔ ماحول سوگوار ہو گیا۔ وہ دیر تک روتا رہا،
طبیعت ذرا سی سنبھلی تو وہ دوبارہ بولا، میرا والد گھر کا دروازہ تھا، وہ گئے تو میں نے اپنا ہی گھر لوٹ لیا، جائیدادیں نیلام ہو گئیں، بینک بیلنس ختم ہو گئے اور گاڑیاں بک گئیں۔ میرا والد میری بہنوں کی شادیاں کرا گیا تھا، وہ اپنے اپنے گھروں میں آباد تھیں لیکن ان کی وراثت میرے قبضے میں تھی، میں نے وہ بھی پھونک دی، رہی صحیح کسر شادی نے پوری کر دی۔ میں نے ایک طوائف سے شادی کر لی۔ جب اس کے کنجر بھائی اور سازندے ہمارے گھر میں آباد ہوئے تو میری تہجد گزار ماں بھی صدمے سے مر گئی، میرے راستے کا دوسرا کانٹا بھی نکل گیا اور اس کے بعد میری دولت کو پر لگ گئے، وہ ریلوے ٹریک کے ساتھ اڑتے کاغذوں کی طرح اڑنے لگی۔ مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہی بہت کچھ تھا۔ میرے لچھن دیکھ کر میرے کزنز نے مجھے گدی سے بے دخل کر دیا، مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں ہر سال محرم اور شب برات پر اپنے بزرگ کی قبر دھو دھو کر اکتا گیا تھا، چنانچہ میں نے اس پر بھی شکر ادا کیا۔ بہرحال قصہ مختصر، جب میری آنکھ کھلی تو میں پرانے لاہور کی ایک گندی نالی میں آڑا ترچھا پڑا تھا اور پوری دنیا میں میرا کوئی ٹھکانہ، کوئی آسرا نہیں تھا۔ بہنوں اور بہنوئیوں نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ شراب نوشی، چرس اور کوکین کی وجہ سے پورے جسم کا کوئی عضو سلامت نہیں تھا۔ اس دن مجھے کھانا کھانے کے لیے امام صابن کھول کر چاندی کا سکہ بیچنا پڑا اور اس کے بعد دنیا تھی، اس کے دھکے تھے اور میں تھا۔ وہ لوگ جو دن رات میرے در پر پڑے رہتے تھے، جو میرا جھوٹا کھاتے اور چھوڑا ہوا پیتے تھے، وہ سب منہ موڑ کر جا چکے تھے۔ میری بیوی میری دونوں بیٹیاں لے کر اب بھاگ گئی تھی۔ میری بیٹیاں کہاں تھیں میں نہیں جانتا، میرا خیال ہے کہ ان کی طوائف ماں اب تک انہیں بھی بیچ چکی ہوگی۔ میرا گاؤں، میری جاگیر اور میری گدی میرے لیے اجنبی ہو چکی تھی۔ اس طرف جانے والے سارے راستے بند ہو چکے تھے۔ وہ رکا اور ایک بار پھر دھاڑے مار کر رونے لگا۔ کمرے میں ایک بار پھر سناٹا ہو گیا۔ ہمارے درمیان سے صدیاں سرک گئیں۔ وہ بڑی مشکل سے بولنے کے قابل ہوا اور پھر دوبارہ گویا ہوا، صاحبو، آپ یقین کریں کہ خوشحالی، دولت اور عزت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آزادی اور صحت کا بھی کوئی نعمت بدل نہیں ہوتا، لیکن آپ اگر خوشحالی کے بعد غریب ہو جائیں، آپ کی سلطنت، آپ کی جائیداد اگر ایک بار آپ کے ہاتھ سے نکل جائے تو دنیا میں اس سے بڑا کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ آپ جب ان لوگوں کی نظریں بدلتے دیکھتے ہیں جنہیں آپ نے ہمیشہ اپنے جوتے اٹھاتے دیکھا ہو تو آپ کا دل چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب میرے دسترخوان پر روزانہ 200 لوگ کھانا کھاتے تھے، میں طوائفوں کو نوٹوں کے ڈھیر میں دفن کر دیتا تھا۔ مجھے پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی تو میں اپنے مینیجر کو فون کرتا تھا اور وہ 2-4 بگھے زمین بیچ کر مجھے نوٹوں کا بکسہ پہنچا دیتا تھا۔ اور پھر ایک ایسا وقت آیا جب میں 100 روپے کے نوٹ کو ترس گیا۔ میرا ایک کزن درد دل رکھتا ہے، وہ اب مجھے ہر ماہ 20,000 روپے بھجوا دیتا ہے اور میں ان میں گزارا کر لیتا ہوں۔ کھانا آپ جیسے لوگ دے دیتے ہیں، کپڑے کزن بھجوا دیتا ہے۔ ایک کھولی میں رہ رہا ہوں جس میں باتھ روم بھی نہیں ہے۔ مسجد میں جا کر نہاتا ہوں اور اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ رکا اور لمبا سانس لے کر بولا، اللہ تعالیٰ بہت کم لوگوں کو بادشاہ بناتا ہے، اس کا مالی فضل بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ وہ لوگ بہت احمق ہوتے ہیں جو اس کے فضل کو ٹھکرا دیتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اور اس کا مال ضائع کرتے ہیں۔ یہ لوگ خسارے میں رہتے ہیں، در در بھیک مانگتے ہیں۔ لہٰذا میرا انجام دیکھو اور توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو خوشحال بنایا ہے، آپ پر اپنے فضل کے دروازے کھولے ہیں، تو کبھی کفران نعمت نہ کریں، اللہ کا شکر کریں اور اس کی نعمت، اس کے فضل کی حفاظت کریں۔ اور میں وہ بد نصیب ہوں جس نے اپنی سلطنت اپنے ہاتھوں سے جلا دی، میں نے خود کو خود ہی برباد کر دیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ہم سب نے چوتھے درویش کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ سیدھا ہوا، لمبی سانس لی اور بولا، صاحبو، میری کہانی آپ سب سے مختلف ہے۔ السلام علیکم۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہی صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔
میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔